तोहफा या अली, अभी तोहफा या अली, या अली, या अली, या अली, या अली मदद। हमने इतनी मर्तबा तकरार इसलिए किया है ताकि जिनको शक है वो दूर हो जाए। जो नाम अली को बिदअत कहते हैं वो और हैं, जो नाम अली को इबादत कहते हैं वो और हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। पैगंबर का नाम आया ना जी, पैगंबर का नाम आए। शरीयत का मसला ये है, अगर तुम नमाज में दाखिल हो चुके हो, तकबीरतुल एहराम कह दी है, अगर किसी ने मोहम्मद का नाम ले लिया, शरीयत ये कहती है मुस्तहब है पैगंबर और पैगंबर की आल पर पहले सलवात पढ़, बिस्मिल्लाह को बाद में पढ़। ये मोहम्मद अल्लाह को कितना प्यारा है। मुहद्दिस नूरी ने मुस्तदरकुल वसाइल में ये रिवायत लिखी है, जब कोई शख्स मुहम्मद और मुहम्मद की पाक आल पर दुरूद पढ़ता है तो वहाँ से कोई मुनादी निदा देकर कहता है, इस्ताने फिल अमल इन्नल्लाह कद गफर लका। बंदा खुदा और मोहम्मद की आल पर दुरूद पढ़ने वाला अपने अमलों को नए सिरे से शुरू कर दे, खुदा ने तेरे सारे गुनाह बख्श दिए। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व हबीबना व तबीब कुलूबना व शफी ज़ुनूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम, वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम। आपकी सलवात की आवाज़ भी ज़ईफ़ थी, जब ईमान के तकमील की बात आई है तो फिर भी ज़ईफ़ है। किसी ने मासूम की खिदमत में अर्ज़ किया, मौला इन्ना फलां शख्स जो है वो आपका बड़ा मुवाली है, लेकिन वो आपके दुश्मनों पर तबर्रा नहीं करता। इमाम ने फरमाया वो हमारा नहीं है।
جو علی و بطول کے دشمن پر ایک مرتبہ لعنت کرے۔ ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں پہنچے، عرض کرتے ہیں مولا جو علی و بطول کے دشمن پر تبرہ کرے اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ جشن غدیر کی مناسبت سے آپ ادھر آئے ہیں، یہ کوئی مجلس ترحیم نہیں ہے کہ افسردہ ہو کر بیٹھ جائے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جشن جو منایا جاتا ہے نا تو جشن کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ آپ سب محب اہل بیت ہیں، سب محب اہل بیت ہیں، لیکن مجھے کیا پتا کہ آپ کے دل میں علی کی کتنی محبت ہے۔ محب وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر محبوب کا ذکر رہے، اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جَوَازٌ، تھوڑا تھوڑا بولتے رہے، لِكُلِّ شَيْءٍ جَوَازٌ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جواز اور پروانہ ہوتا ہے۔ وَجَوَازُ الصِّرَاطِ حُبُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں پل صراط کا جواز محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو پھر نام علی لیتے ہوئے شرمائیں نہیں۔ ہم نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ جن کو نام علی سے شرم آتی ہے چلو مولا کا نعرہ نہ لگائے، سبحان اللہ کہتے رہے۔ اور میرا بھائی اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن ایک بہت بڑی تو نے خطا کی ہے، بہت بڑی خطا کی ہے۔ جہاں توحید کا نعرہ تھا، رسالت کا نعرہ تھا، ولایت کا نعرہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ نعرہ توحید، رسالت اور نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابو حمزہ صومالی سید الساجدین کی خدمت میں پہنچے، عرض کرتے ہیں مولا جو علی و بطول کے دشمن پر تبرہ کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ بیدار کر سنے۔
تو امام نے ارشاد فرمایا جو علی و بطول کے دشمن پر ایک مرتبہ تبرہ کرے 70 لاکھ نیکی خدا اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. 70 لاکھ اس کے گناہ خدا مٹا دیتا ہے. 70 لاکھ خدا اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. یہی شخص پھر باقر آل محمد امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو عرض کرتا ہے مولا آپ کے والد گرامی کی خدمت میں پہنچا تو میں نے پوچھا کہ آپ کے جد امجد اور آپ کی جدہ پر کے دشمنوں پر، آپ کے جد امجد اور آپ کی جدہ کے دشمنوں پر جو تبرہ کرے اس کا کتنا ثواب ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ 70 لاکھ نیکی خدا لکھ دیتا ہے، 70 لاکھ گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، 70 لاکھ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. تو امام نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اس کی مزید فضیلت بتا دوں؟ امام نے جب یہ فرمایا تو عرض کرتا ہے مولا جی ضرور فرمائیں. تو باقر آل محمد امام باقر نے ارشاد فرمایا جو علی و بطول کے دشمنوں پر صبح اگر ایک مرتبہ تبرہ کرتا ہے شام تک اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا. اور اگر شام کو ایک مرتبہ آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ کر دیا جائے تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صبح تک اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا. یہ عجب ہماری قسمت ہے. پچھلے سال جب کانفرنس علی ولی اللہ میں ادھر آیا تو جمعے کا دن تھا اور یہی ٹائم تھا. اس دفعہ آیا تو پھر جمعۃ المبارک اور وہی ٹائم ہے. اور پچھلے جمعہ کو یہ جمعہ گزشتہ جو ہے بھائی ہم کوئی خطیب نہیں ہے، میں آپ کو کوئی خطابت سنانے کے لیے نہیں آیا، بڑی دور سے آیا ہوں، حوضہ علمیہ قم سے آیا ہوں. میں تو آپ کو درس ولایت علی دینے کے لیے اس ملک میں بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، خطابت کرنے والے. ہمارا تو یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں. ہم تو آپ کو درس ولایت علی دینے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. پچھلے جمعہ کو عصرین کے وقت ہم سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرضا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تھا، زیارت کے لیے گیا ہوا تھا. جمعہ کو اسی وقت کے قریب زیارت کر رہا تھا. امام علیہ السلام کی چوکھٹ کا بوسہ دے کر امام رضا کے سامنے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں یبن رسول اللہ میں پاکستان جا رہا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں ملتان کی گلی گلی میں کوچے کوچے میں علی علی کرانا یہ میرا کام ہے.
یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، امام رضا سے وعدہ کر کے آیا ہوں، وعدہ یہ کر کے آیا ہوں مولا لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر علی کے دروازے پر لانا یہ میرا کام ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا یہ تمہارا کام ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، وہ دن ہے کہ جس دن میں قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، اور یہ وقت جو ہے یہ استجابت دعا کا وقت ہے۔ جمعے کے دن افضل ذکر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا۔ جمعے کی فضیلت یہ ہے، اس دن اور رات میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 2 برابر ہوتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا سزا بھی 2 برابر ہو جائے گی۔ اور یہ جمعۃ المبارک قیامت کے دن جنت میں یہ دن جو ہے ہفتہ اتوار سوموار منگل یہ دن جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، تو جمعہ کے دن جنتیوں کو بھی پتہ چل جائے گا آج جمعہ ہے، جہنمیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آج جمعہ ہے۔ وہ کیسے؟ جنتیوں پر خدا اپنے انعامات کے برابر کر دے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج جمعے کا دن ہے، اور دشمنان آل محمد پر دشمنان خدا کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آج جمعہ ہے۔ مفضل بن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مولا حال للمسلمین من عید، مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ بڑی توجہ کا طالب ہوں، یہ جشن غدیر ہے، یہ جشن غدیر ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا اربعۃ اعیاد، اسلام میں 4 عیدیں ہیں، تھوڑا تھوڑا بولتے رہا، اسلام میں 4 عیدیں ہیں۔ تو راوی کہتا ہے مولا عرفت العیدین والجمعہ، 3 عیدوں کو تو میں نے پہچان لیا، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کا دن، یہ 3 عیدیں تو مجھے پتہ ہے، وہ چوتھی عید کون ہے، وہ چوتھی عید کون سی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اعظمھا و اشرفھا، نہیں سمجھ سکے؟ ہمارا خیال ہے بیر سے زیادہ آئے ہیں، ملتان کے تھوڑے لوگ ہیں، حویلی والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا اعظمھا و اشرفھا، وہ چوتھی عید جو ہے وہ پہلی تینوں سے اعظم بھی ہے اور اشرف بھی ہے۔ تو راوی نے کہا مولا یہ دن تو آج آ رہے ہیں، وہ کون سا دن تھا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا وہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا، جس دن پیغمبر نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بازو پکڑ کر بلند کر کے دکھایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی اللہ۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے پاکستان کے سب مومنین کی نیابت میں ہم نے ایک زیارت امام رضا پڑھی ہے۔ پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں
جو میرے بابا کی زیارت کے لیے خراسان جائے عارفاً بحق کے 10 لاکھ حج کا ثواب خدا اسے عنایت فرماتا ہے۔ ہم نے ایک زیارت تو پاکستان کے سب مومنین کی طرف سے پڑھی ہے اور ایک زیارت ان حضرات کے لیے پڑھی ہے۔ ہم نے کہا مولا آپ تو علم غیب جانتے ہیں، وہ بھی غیب جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ جو بھی جشن غدیر میں ہماری مجالس میں آئے گا، مولا علی کا جو بھی نعرہ لگائے گا اس کی نیابت میں ایک زیارت پڑھتا ہوں۔ ہم نے جہاں سے ہم نے پچھلے سال چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ فضل صاحب بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ، میں بیٹھا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب حضرات میرے بڑے محترم ہیں، میں آپ سب کا احترام کرتا ہوں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر محسوس نہ کریں، یقیناً نہیں کریں گے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اگر خدا نے سب حضرات، عوام سے تعلق رکھنے والے یا علماء سے، طلباء سے، ایڈوکیٹ، پروفیسر اور افسر طبقہ، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن اگر خالق کائنات نے یہ کہہ دیا کہ آج محشر کے میدان میں جب آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک کے سارے افراد آئے ہوئے ہیں، قبروں سے اٹھے ہوئے ہیں، محشر کے میدان میں ہیں، اگر خالق نے یہ کہہ دیا کہ آج کلمہ سناؤ، آج کلمہ سناؤ، آپ سب سے کوئی محسوس نہ کرے، آپ سب مجھے وہ کلمہ سنائیں جو قیامت کے دن آپ خدا کو سنائیں گے۔ پڑھیں بسم اللہ۔ یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ جو ممبر پر بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا۔ نہیں، میں نے نہیں سنا، آپ پڑھ۔ انہوں نے آہستہ آہستہ پڑھ، نماز میں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، ممبر پر آہستہ پڑھ دیتے ہیں۔ سب نے پڑھ دیا، جو پیش نماز طبقہ ہیں انہوں نے بھی پڑھ دیا۔ چلو جو چھوٹا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی ہمارا بھائی غیر شیعہ ادھر تشریف فرما ہو، چلو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، چھوٹا کلمہ پڑھ دیا، اسی ترتیب سے پڑھا ہے جس ترتیب سے آپ نے پڑھا۔ یہی پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ پہلے، یہی ترتیب، محمد الرسول اللہ بعد میں، علی ولی اللہ بعد میں، اسی ترتیب سے پڑھا ہے نا، یا کسی نے اور کوئی ترتیب سے پڑھا؟ یہی ترتیب تھی نا، تو سب کی ترتیب یہی تھی۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں،
بڑی معذرت چاہتا ہوں. یہ ہمارے محترم مولانا ہیں اور قمی صاحبان سے بھی اور طلباء سے بھی علماء سے بھی اور آپ عوام سے بھی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، سب نے غلط کلمہ پڑھا ہے، سب نے غلط پڑھا ہے، سب نے غلط کلمہ پڑھا ہے. قیامت کے دن اب جن کے دلوں میں علی رہتا ہے، ذرا بیدار ہو جائے. ٹائم تھوڑا، کاش ٹائم تھوڑا ہے، اگر ٹائم ہوتا تو زیادہ پڑتا. جن کے دلوں میں علی رہتا ہے اب وہ بیدار ہو جائیں. کہہ رہا ہوں سب نے غلط کلمہ پڑھا ہے. اگر قیامت کے دن خدا نے ہم کو یہ کہہ دیا کہ آج بھرے معاشر کے میدان میں کلمہ سناؤ، تو جس ترتیب سے آپ نے پڑھا ہے غلط پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے. کیوں؟ صادق فرماتے ہیں، بیدار ہو جاؤ، صادق فرماتے ہیں. اور قرآن کی آیت سن لو، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت کے دن جب روح اور ملائکہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، لا یتکلمون، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں رکھے گا، کوئی بولنے کی اجازت نہیں رکھے گا، نہیں بول سکے گا. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت فرمائے، مگر جس کو رحمان اجازت فرمائے. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں جمع اللہ، پہلے روایت سن لے پھر جن کے دلوں میں علی رہتا ہے پتہ چل جائے گا. صادق فرماتے ہیں معاشر کے میدان میں جمع اللہ الخلائق من الاولین والآخرین فی صعید واحد. معاشر کے میدان میں خدا اولین کو اور آخرین کو سب کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا آج کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. خلع قول لا الہ الا اللہ، خلع لا الہ الا اللہ الا من اقر بولایت علی ابن ابی طالب. لوگ توجہ، جب خدا فرمائے گا کلمہ سناؤ، لوگ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے لا الہ الا اللہ. آواز آئے گی خبردار، آج کلمے کی ترتیب کو ہم نے بدل دیا، آج کلمے کی ترتیب کو ہم نے بدل دیا ہے. آج پہلے علی ولی اللہ پڑھو، پھر لا الہ الا اللہ پڑھو. جو قیامت کے دن علی ولی اللہ نہیں پڑھے گا اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی حق حاصل نہیں. جو علی ولی اللہ، جو ولایت علی کا کلمے میں اقرار نہیں کرے گا، قیامت کے دن اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی حق حاصل نہیں. وقت ختم ہو گیا، ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. آدھا گھنٹہ ہے وہ آدھا گھنٹہ جب ہم بات چھیڑ دیتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں ختم نہیں ہوتی. البتہ ہم اپنے آپ کو مکتب صادق آل محمد کا ادنا سا شاگرد سمجھتے ہیں.
مجھے اتنے بڑے بڑے القابات، یہ اپنے آپ کو حوزہ علمیہ کا طالب علم سمجھتا ہوں، صادق آل محمد کا مکتب کا ادنا سا طالب علم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ محمد و آل محمد کے علوم کے دریا کے مقابلے میں موسیٰ جیسے کلیم پیغمبر، اولو العزم کا پیغمبر دریا کے مقابلے میں ایک قطرے جیسا ہے۔ تو اب ایک نصیحت کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، بڑی مہم نصیحت ہے اور بڑی معتبر کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی معتبر۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ شیطان نے خالق کائنات کو ایک دھمکی دی، شیطان نے خالق کائنات کو ایک دھمکی دی، کہا لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر ان کے پاس آؤں گا، کبھی آگے کی طرف سے گمراہ کرنے کے لیے، کبھی پیچھے کی طرف سے، کبھی دائیں کی طرف سے، کبھی بائیں طرف سے گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پروردگار تو اکثر کو شاکر نہیں پائے گا، اکثریت میری پارٹی ہوگی، اکثریت میری پارٹی ہوگی، تیرے تھوڑے ہوں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو تو شاکر نہیں پائے گا، میں گمراہ کروں گا۔ وسوسے ڈالنے کے بڑے طریقے مجھے آتے ہیں، کبھی آگے کی طرف سے، کبھی پیچھے کی طرف سے، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے اس کے دل میں وسوسے ڈالوں گا۔ تو امام علیہ السلام سے ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا مولا تو یہ شیطان نے جو کہا ہے لَأَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، نعرے سے تو پہلے رہ گئے تھے، اب صلوات سے بھی گئے۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں ابو بصیر یہ صراط مستقیم سے مراد علی ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے نعرے نہ لگائیں، صراط مستقیم سے مراد علی ہیں۔ تو شیطان نے کہا پروردگارا علی سے ہٹاؤں گا، لوگوں کو علی سے ہٹاؤں گا۔ تو زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اسی آیت کے متعلق، تو امام نے ارشاد فرمایا یا زرارہ انما امد لکا والے اصحابے کا، شیطان نے
یہ جو خدا کو دھمکی دی ہے کہ علی سے ہٹائے گا، صراط علی سے ہٹائے گا، تو شیطان نے ارادہ تیرا اور تیرے ساتھیوں کا کیا ہے۔ نہیں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ پہنچ گیا زرارہ کو کہ تو اور تیرے ساتھی، کیا مطلب؟ ذرا بیدار ہو جاؤ، کیا مطلب؟ امام نے فرمایا شیطان نے ارادہ کیا ہے شیعوں کو ولایت علی سے ہٹانے کا، شیعوں کو۔ کیوں؟ وَأَمَّا الْآخِرُونَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْهُمْ، دوسروں سے تو وہ سقیفہ سے فارغ ہو چکا ہے۔ بھائی اور ملتان والوں، جمعرات کا دن تھا، 18 ذی الحجہ تھی، خم غدیر کا مقام تھا، پیغمبر نے علی کا بازو پکڑ کر ولایت علی کا اعلان کر دیا۔ 70 دن گزرے، 70 دن گزرے، اکثریت ولایت علی سے پھر گئی، اکثریت ولایت علی سے پھر گئی، مبارک دے کر پھر گئی۔ شیطان کامیاب ہو گیا، اس نے کہا میں نے تو پارٹی زیادہ بنانی ہے، رہ گئے تھے شیعہ، رہ گئے تھے شیعہ، یہ اس کا کہنا نہیں مان رہے تھے۔ کبھی آگے کی طرف سے آتا تھا تو شیعہ منہ موڑ لیتے تھے، کبھی پیچھے کی طرف سے آتا تھا تو شیعہ پھر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کو دور کر دیتے تھے۔ کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، 1400 سال گزر گئے، شیطان کامیاب نہ ہو سکا شیعہ میں۔ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب شیطان نے ایک طریقہ بدل دیا، کہا حسن مجتبی سے جس طرح لوگوں کو ہٹایا تھا وہی طریقہ اختیار کرو۔ جو پڑھا لکھا ہے جناب ذوالفقار صاحب، آپ تو پہنچنا چاہیے، پہنچ گئے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ کیا تھا؟ رات کو تھیلیاں آ جاتی تھیں اور رات کو تھیلیاں آ جاتی تھیں امام کے جرنلوں کے پاس، البتہ وہ بلا فصل والے نہیں تھے، وہ ساتھی وہ فصلوں کے بعد ماننے والے تھے۔ جب تھیلی پہنچی راتوں رات امام کا ساتھ چھوڑ دیا، امام کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا اب وہی طریقہ اختیار کرو، کہا امریکہ سے ڈالر لے لیتے ہیں، امریکہ سے ڈالر لے لیتے ہیں، وہ ڈالر ان مولویوں تک پہنچاؤ۔ جب ڈالر اس ملک میں مولویوں کی جیب میں آئے، کتابوں میں علی ولی اللہ کو بدعت لکھنے لگ گئے۔ آؤ آج میں آپ کو نجات دینے کے لیے آیا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ مربع، یہ زمینیں، یہ کوٹھیاں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ہم نے جانا ہے قبر میں، پھر آخرت ہے، ادھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔
اور بھائی شیطان ہر وقت وسوسہ ڈالتا ہے، ہر وقت۔ سورہ ناس پڑھتے ہیں، من الجنۃ والناس، اور جنوں میں سے بھی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ وہ کیسے ڈالتے ہیں؟ پہلے ایڈیشن میں کچھ اور لکھتے ہیں، دوسرے میں کچھ اور۔ تو اب ایک بڑا امتحان آپ نے دینا ہے ملتان والوں، سب شیعوں نے ایک بڑا عظیم امتحان دینا ہے۔ اس امتحان میں اگر کامیاب ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ تھوڑے بیدار ہو جاؤ۔ وہ کون سا امتحان ہے؟ مرتے وقت ہر انسان کے پاس، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، اہل علم سے تعلق رکھتا ہو یا عوام سے، سید ہو یا غیر سید، امیر ہو یا غریب، کوئی بھی ہو، سب کے پاس جب ملک الموت آئے گا ادھر سے شیطان بھی آئے گا۔ جب ملک الموت آئے گا ادھر سے شیطان بھی آئے گا۔ اب تیرا یہ آخری امتحان ہے۔ اب شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ آخری امتحان، اس میں کامیاب ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر ناکام ہو گیا تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس آخری وقت میں جب انسان کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، روایات میں ہے کہ انسان کو شدید پیاس لگے گی، پیاس کا غلبہ ہوگا۔ اب شیطان پانی کا پیالہ لے کر اس مرنے والے کے سامنے مجسم ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ اس مرنے والے کے سامنے مجسم ہو جائے گا اور کہے گا کہ پانی پلاؤں؟ وہ کہے گا ضرور پلاؤ، میں تو پیاس کی وجہ سے مر رہا ہوں۔ وہ کہے گا ایک کام تو کر لے، پانی میں تجھے پلا دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں، اور شیخ صدوق کے حوالے دینے والوں، یہ میرے ہاتھ میں من لا یعذرہ الفقیہ، یہ من لا یعذرہ الفقیہ ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، کتب اربع کی کتاب ہے۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، صادق ارشاد فرماتے ہیں، اور بھائی کبھی لاہور گئے؟ جاتے ہو نا؟ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ ہمیں جب بچپن میں جاتے تھے تو تلقین کرتے تھے، بیٹا جب اڈے پر جانا تو اپنی جیب کا خیال کرنا، اپنی جیب کا خیال کرنا، وہاں پر جیب کترے ہے، وہ جیب خالی کر دیتے ہیں، پھر دھکے لینے پڑیں گے، پھر کرایہ نہیں ہوگا، سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے۔ چوروں کو پتہ ہے کہ جیب میں کوئی قیمتی چیز ہے، وہ قیمتی چیز نکالنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی اور ملتان والو، آپ کے دل میں ایک انتہائی قیمتی چیز ہے، آپ کے دل میں ایک انتہائی قیمتی چیز ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔
تو شیطان تمہارے مربوں پر طمع نہیں کرتا، تمہاری گاڑیوں پر طمع نہیں کرتا، تمہارے مکانوں کا طمع نہیں کرتا۔ وہ ہر وقت دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے اور تیرے دل سے ولایت علی کو نکال دیا جائے۔ یہ کامیاب نہ ہو سکا، اب آخری وقت میں اس کا آخری حربہ ہے، مرنے والے کے پاس اب آخری حربہ لے کر آیا ہے۔ تو صادق فرماتے ہیں، صادق فرماتے ہیں اب جن کے دلوں میں علی رہتا ہے، جمعہ کا دن ہے، آخری وقت ہے، اب امیر المومنین کے نام لینے کا وقت ہے۔ یہ روایت سن لیں، صادق فرماتے ہیں یہ کتب اربع کی کتاب من لا یازرہ الفقی سے پڑھ رہا ہوں، شیخ صدوق کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ تو صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لا یأتی الرجل من اولیائنا عند موتہ، شیطان ہمارے شیعوں کے پاس آئے گا مرتے وقت۔ نہیں سمجھ سکے، نہیں، بالکل نہیں سمجھ سکے۔ پھر پڑھتا ہوں، ان الشیطان لا یأتی الرجل عند اولیائنا، وہ ہمارے شیعوں کے پاس آئے گا، جو ہمارا شیعہ مرنے والا ہوگا اس کے پاس آئے گا۔ کیوں؟ دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ان کے دل سے ولایت نکال چکا ہے۔ اب جس کے دل میں یہ قیمتی چیز تھی اس کو نکالنے کے لیے امام فرماتے ہیں ان الشیطان لا یأتی الرجل من اولیائنا، ہمارے شیعوں کے پاس آئے گا، صرف شیعوں کے پاس آئے گا، عند موت ہی، اس کے مرنے کے وقت، عن یمینے ہی و عن شمالے ہی، دائیں طرف سے بھی آئے گا اور بائیں طرف سے بھی آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس لیے لِيُضِلَّهُ، تاکہ اس کو گمراہ کرے، وہ چیز جو اس کے دل میں ہے وہ چھین لے۔ وہ کیا ہے؟ صادق فرماتے ہیں ہوا اما ہوا علیہ، وہ چیز ہے، اور شیعو وہ چیز چھیننا چاہتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو پس شیطان مرتے وقت آئے گا، ہمارے پاس بھی آئے گا، تمہارے پاس بھی آئے گا۔ اذان کا وقت ہو گیا، مصائب نہیں پڑھوں گا، یہی جملہ پڑھ کر ختم کرتا ہوں۔ سب کے پاس آئے گا، کہے گا ولایت علی کو چھوڑ دیے، پانی پلاتا ہوں، توجہ ہے؟ تو اب اس کا علاج بتانا چاہتا ہوں، اور ملتان والے اس کا علاج بتانا چاہتا ہوں، شیطان کے شر سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ امام باقر ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان اذا سمع منادیا، ان الشیطان اذا سمع منادیا یا علی یا علی، ان الشیطان اذا سمع منادیا یا علی یا علی یا علی، شیطان جب یا علی کا نام سنتا ہے، علی کا نعرہ سنتا ہے، یا علی سنتا ہے، ولو کسی بچے کا نام ہی کیوں نہ ہو، شیطان جب یا علی سنتا ہے زابا کما یذوب الرصاص، پگھل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے جب شیطان تمہارے پاس آئے تم علی کا نعرہ لگا دینا، وہ پگھل جائے گا، تمہاری جان بچ جائے گی۔